آج ہماری کہانی کا ٹاپک ہے خون میں بھرا ہیرا۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ کراچی کے مشہور گولڈن میوزیم میں دنیا کا سب سے نایاب بلو مڈر ڈائمنڈ نمائش کے لیے رکھا گیا۔ ہیرا نیلے رنگ کی چمک کے ساتھ روشنی میں خون جیسا سرخ عکس دیتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ جو اسے چرائے گا وہ مر جائے گا۔ رات کی نمائش میں ہال میں ایک ہلکی سی موسیقی چل رہی تھی۔ محافظ چوکس تھے۔ 9:45 پر پورے میوزیم کی بجلی بند ہو گئی۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر صرف ایک چیخ سنائی دی، ہیرا غائب ہے۔ جب لائٹ واپس آئی، شیشے کا باکس ٹوٹا ہوا تھا۔ ہیرا غائب تھا، لیکن قریب ہی ایک خون سے بھیگا ہوا دستانہ پڑا تھا۔ اگلی صبح ڈیٹیکٹیو ظہیر کی میوزیم میں انٹری ہوتی ہے۔ ظہیر مرزا موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ خاموش، سرد اور باریک نظر رکھنے والا انسان تھا۔ ظہیر نے دستانہ اٹھایا اور بولا، یہ چوری نہیں، قاتل کا دستانہ ہے، لیکن ابھی کوئی لاش نہیں ملی۔ رات کو میوزیم کے پچھلے حصے سے بدبو آنے لگی۔ جب دروازہ توڑا گیا، ایک گارڈ کی لاش ملی۔ چہرہ خوف سے جما ہوا، آنکھیں کھلی ہوئی اور ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، ہیرا واپس کرو ورنہ اگلے تم ہوں گے۔ ہینا میوزیم کی مینیجر تھی، جس کے بینک اکاؤنٹ میں اچانک بڑی رقم آ گئی۔ ریحان سیکیورٹی ہیڈ، جو کہ غائب ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر فہیم، جیولری ایکسپرٹ، جو بار بار دعویٰ کرتا تھا کہ ہیرا منحوس ہے۔ ظہیر نے تینوں کو الگ الگ انٹروگیشن میں بلایا، لیکن تینوں کے بیان الگ تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ ظہیر نے خفیہ کیمرے کی فوٹیج نکالی۔ اندھیرے میں ایک سایہ جیسا شخص نظر آیا، مگر اس کے ہاتھ میں چراغ کی روشنی جیسی نیلی چمک تھی۔ ظہیر چونک گیا، یہ انسان نہیں لگتا، وہ بڑبڑایا۔ اگلی صبح میوزیم کے بیچوں بیچ ہیرا دوبارہ رکھ دیا گیا، لیکن اس کے نیچے خون سے لکھا تھا، میں واپس آ گیا ہوں۔ پورا اسٹاف دہشت میں آ گیا۔ پولیس نے جگہ کو سیل کر دیا۔ ظہیر کو اب یقین ہو گیا، یہ عام چور نہیں بلکہ بدرو یا خونی کھیل ہے۔ ظہیر سو رہا تھا۔ وہی ہیرا اسے خواب میں نظر آیا۔ اس میں سے ایک عورت کی آواز آئی، مجھے دفن کیوں نہیں کیا گیا؟ میں اب بھی قید میں ہوں۔ ظہیر چیخ کر جاگ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا، ہیرے کے ماضی کی تحقیق کرنی ہوگی۔ ہیرا 100 سال پہلے ایک راجکمار نے اپنی بیوی کو دیا تھا۔ بیوی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ راجکمار نے دونوں کو قتل کر کے ہیرا ان کے خون میں ڈبو دیا۔ کہا جاتا تھا کہ ہیرا اپنے مالک کی روح اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ ظہیر نے وہ ہیرا لے کر دریا کے کنارے دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ مٹی ڈالنے لگا، ہیرا خود بخود چمکنے لگا۔ اس کے چہرے پر نیلا سایہ پڑا۔ وہ پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی، اب تم مالک ہو۔ اگلی صبح لوگوں نے ظہیر کی لاش دریا کے کنارے پائی اور اس کے ہاتھ میں بلو مڈر ڈائمنڈ تھا۔ پولیس رپورٹ میں لکھا گیا، چور نہیں ملا، مگر ہیرا پھر غائب ہے۔ ہیرا واپس اسی میوزیم میں آ جاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے، ہیرا سرخ ہو جاتا ہے، جیسے کسی کا خون مانگ رہا ہو۔